الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد برادران عزیز بزرگان محترم، پچھلے تقریباً 7 جمعوں میں بلکہ 7 جمعوں سے میں اولاد کی تربیت کے حوالے سے شروع کر رہا ہوں۔ یہ اس موضوع میں میرا 8واں جمعہ ہے اور اللہ تعالیٰ جب تک توفیق عطا فرمائے میں یہ سلسلہ آگے جاری رکھوں گا انشاءاللہ۔ ہم نے رشتے کے انتخاب سے لے کر بچے کی پیدائش اور پیدائش کے بعد کے مراحل، عقیقہ، ختنہ، نام رکھنا، ان ساری چیزوں پہ ہم گفتگو کر چکے ہیں پچھلے 7 جمعوں میں۔ اب 2 چیزیں بڑی اہمیت کی حامل ہیں، ان پر مجھے گفتگو کرنی ہے۔ وہ یہ کہ جب بچہ شعور کی عمر کو پہنچ جائے تو 2 چیزوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ ایک اس کے ایمان پر توجہ دینے کی ضرورت ہے اور ایک اس کے اعمال پر توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے بعد پھر مرحلہ آئے گا تعلیم کا، تربیت کا، اس کے آگے کریں گے انشاءاللہ۔ جب شعور کو پہنچ جائے، یعنی بچے کے اندر شناخت پیدا ہو جائے، وہ اپنے ابا کو ابا پہچاننے لگے، اماں کو اماں پہچاننے لگے، تو اب ماں باپ کی ذمہ داری، سب سے بڑی ذمہ داری تو یہ ہے کہ بچے کی ایمان کی فکر کریں۔ دیکھیے میرے بھائی، میرے اور آپ کے پاس اگر کوئی کائنات کی سب سے بڑی دولت اگر کوئی ہے تو وہ ایمان کی دولت ہے۔ اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی دولت نہیں، اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ کسی کو بنگلہ مل جائے، ہزاروں بنگلے مل جائے، اربوں کروڑوں کا مالک ہو جائے، یہ کوئی دولت نہیں ہے۔ سب سے بڑی دولت میرے اور آپ کے پاس ہے تو ایمان کی دولت ہے، کہ ہم اللہ رب العزت کی ذات پر ایمان رکھتے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھتے ہیں، ہم مومن ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ اس سے بڑھ کر ہمارے پاس کوئی دولت نہیں، اور یہی وہ دولت ہے کہ جناب ابو طالب نے، حضور کے جو چچا تھے، حضور کے لیے کیا کچھ نہیں کیا۔ آپ نہیں سوچ سکتے، حضور کے والد کا تو پیدائش سے پہلے انتقال ہو گیا، چھوٹے تھے ماں کا انتقال ہو گیا، 8 سال کی عمر میں، بلکہ کچھ عرصے کے بعد دادا کا انتقال ہو گیا، پھر 8 سال کی عمر میں دادا کے انتقال کے بعد آپ کی پرورش کس نے کی؟ آپ کے چچا نے، ابو طالب نے اپنے بیٹوں کی طرح آپ کو پالا، ہر موقع پر آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، آپ کی موجودگی میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو کوئی بات دیکھا نہیں کر سکتے۔ یہ جو طائف کا واقعہ آتا ہے کہ حضور طائف گئے اور وہاں کے سرداروں سے کہا کہ مجھے اپنی حفاظت میں لے لو، مجھے امان دے دو،
یہ نوبت کب آئی؟ چچا کے انتقال کے بعد، چچا کے انتقال کے بعد آئی۔ وجہ یہ کہ چچا کا انتقال ہو گیا، اب جان کو خطرہ ہے۔ تو ابو طالب نے آپ کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، لیکن جب مرنے کا وقت آیا حضور نے کیا کہا کہ چچا بس ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کہہ دو، میں اللہ سے اللہ کے سامنے آپ کے لیے جھگڑوں گا۔ آپ ایک مرتبہ لا الہ الا اللہ کا کلمہ کہہ دو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اپنے رب کے سامنے آپ کے لیے جھگڑوں گا کہ میرے چچا کو جنت بھیج دیں۔ لیکن ابو طالب آخر وقت میں ایمان نہیں لائے، وہ یہ کلمہ نہیں کہہ سکتے۔ انہوں نے کہا کہ میں، ابو جہل کھڑا ہوا تھا سر، اس نے کہا کہ کیا تم مرتے وقت لوگوں کو یہ کہنے کا موقع دو گے کہ ابو طالب اپنے آباء و اجداد کے دین سے پھر گئے؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، میں اپنے آباء و اجداد کو رسوا نہیں کر سکتا، اور دنیا سے کلمہ پڑھے بغیر چلے گئے۔ تو سب کچھ تھا، بس یہ ایمان کی دولت نصیب تھی۔ چنانچہ بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن ابو طالب جہنم سے نجات نہیں حاصل کر سکتے۔ حدیث بخاری کی روایت میں آتا ہے کہ قیامت کے دن جہنم کا جو سب سے ہلکے درجے کا عذاب ہے، سب سے ہلکے درجے کا عذاب ہے وہ ابو طالب کو، لیکن ہوگا وہ ہوں گے جہنم میں، وجہ یہ کہ ایمان نہیں تھا۔ اور ہلکے درجے کا عذاب یہ ہوگا، بخاری کی روایت میں ہے کہ ان کے پاؤں میں آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے، اور اس کی گرمی کی وجہ سے دماغ ایسے پھول رہا ہوگا جیسے دیگچی میں پانی کھول دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت۔ تو ایمان نہیں تو حضور کی قرابت بھی کام نہیں آ رہی، حضور کی رشتہ داری بھی کام نہیں آ رہی، حضور کے لیے جو خدمت کی، ٹھیک ہے عذاب میں تخفیف ہو گئی لیکن عذاب سے نجات نہیں ملی۔ لیکن دوسری طرف کوئی مجھ جیسا بدعمل سے بدعمل مسلمان کہ جس کے پاس اعمال نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ کلمہ دل میں لے کر دنیا سے رخصت ہو گیا، آپ لوگ بڑی ہم بہت آپ سمجھیے کہ ایسے الفاظ زبان سے کہہ دیتے ہیں کبھی کہ جو بے وقتی کے الفاظ یہ نہیں کہنا چاہیے۔ آپ کہتے ہیں کیا یار دیکھو کرپشن کر رہا ہے، مال بنا رہا ہے، ایسے آدمی کا ایمان کس کام ہے؟ وہ چوری کر رہا ہے، ڈاکے ڈال رہا ہے، نام کا مسلمان ہے۔ میرے بھائی یہ نہیں کہنا چاہیے، نام کا مسلمان ہے، کام کا مسلمان ہے، یہ فیصلہ اللہ کرے، لیکن اگر اس نے کلمہ پڑھا ہے تو وہ کلمہ وہ مسلمان ہے، یہ نہیں کہنا چاہیے میں کون سا کام کا مسلمان ہوں۔ میں اور آپ جس پہ تبصرہ کر رہے ہیں، تو جس کے کرپشن کی کہانیاں میں اور آپ اس کے قصے سنا رہے ہیں، آپ اس لیے سنا رہے ہیں کہ آپ کو کرپشن کا موقع نہیں ملا۔ صاف بات یہ ہے، اگر آپ کو بھی وہی کرپ اس کرسی میں بٹھا دیا جائے تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ آپ کتنے پاک صاف ہیں۔ جس کو اربوں کی کرپشن کا موقع ملا ہے وہ اربوں کی کر رہا ہے، جس کو کروڑوں کی ملا ہے وہ کروڑوں کی کر رہا ہے، ایک پھل والے کو 10 روپے کی کرپشن کا موقع ملتا ہے وہ 10 روپے کی کرپشن کرتا ہے۔ تو آپ اپنے ایمان کا کیا، اپنے ایمان کی فکر کریں، دوسروں کے ایمان پہ جملے نہ کر سکتے۔ ہمیں یہ حق نہیں ہے کہ کسی کے ایمان کے اوپر رائے زنی کریں۔ ہاں اس کے غلط عمل کو غلط ضرور کہیں آپ، لیکن اس غلط عمل کی وجہ سے اس کے ایمان پہ پانی پھینکنا یہ میرا آپ کا کام نہیں ہے، یہ اللہ کا کام ہے، یہ اللہ کے سپرد کرنا۔ تو بدعمل سے بدعمل مسلمان کیوں نہ ہو، گناہگار سے گناہگار مسلمان کیوں نہ ہو، ایسا شخص کیوں نہ ہو جس نے کلمہ پڑھا ہے لیکن پوری زندگی ایک نماز نہیں پڑھی، اس نے پوری زندگی کبھی سچ نہیں بولا، ایسا شخص بھی اپنے ایمان کی وجہ سے سزا بھگت کر بالآخر جنت پہ ضرور جائے۔
اللہ معاف فرمانا چاہے معاف فرما دے. دیکھیں اگر ایمان نہیں ہے تو قرآن کہہ رہا ہے، میں نہیں کہہ رہا، قرآن کہتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ کے ساتھ اگر کوئی شرک کرتا ہے اللہ وہ شرک معاف نہیں فرمائیں گے. قرآن کہہ رہا ہے اللہ وہ شرک معاف نہیں فرمائیں گے. وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ. اس سے نیچے درجے کے اگر گناہ ہے اللہ جسے چاہے معاف فرما دے. اللہ جسے چاہے معاف فرما دے. صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا، بڑی عجیب روایت ہے، فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. میں آپ کو یہ نہیں سکھا رہا کہ آپ عمل نہ کریں. بھائی جہنم میں اگر ایک لمحے کے لیے جانا پڑ جائے تو کیا یہ بھول سکتے ہیں؟ نہ، اللہ ہماری ایک لمحے سے بھی حفاظت فرمائے. لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ اگر جتنی بدعمالیاں ہیں اس کے باوجود اگر دل میں ایمان ہے اللہ ایک نہ ایک دن جہنم کے عذاب سے نکال کے جنت میں داخل فرمائے گا. یہ اللہ کا وعدہ ہے. اور اگر دل میں ایمان نہیں ہے، لاکھوں نیکیاں ہیں، اللہ ان نیکیوں کا بدلہ اس دنیا میں عطا فرما دیں گے. آخرت میں اللہ کے ہاں ایسے شخص کے لیے کچھ نہیں. یہ بھی واضح طور پر سمجھ لیں کہ اگر دل میں ایمان نہیں ہے لیکن ایک انسان اچھے کام کرتا ہے، بھائی کافر ہے کسی کو کھانا کھلایا اسے، کافر ہے کسی غریب کی مدد کر دی، تو یہ بھی تو اچھا کام ہے نا. اللہ اس اچھائی کا بدلہ دنیا میں کافروں کو دیتے ہیں. آپ بھی دیکھتے کہ ہم کس مشکل میں ہیں کہ روز اٹھتے ہیں اور ایک نئی مشکلات ہیں، نئے چیلنجز ہیں جن کا مجھے اور آپ کو سامنے کرنا پڑ رہا ہے پورے دن. لیکن ان کو دیکھیں مغرب میں جائیں، آپ یورپ میں جائیں، عیاشی ہے عیاشی. تو یہ حالانکہ ایمان نہیں ہے. وجہ یہ ہے کہ ان کی جو نیکیاں ہیں اللہ اس نیکیوں کا بدلہ ان کو اس دنیا میں عطا فرما ہے. یہ بھی حدیث کے اندر ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے. آپ چٹائی پہ لیٹے ہوئے تھے. کھجور کی جو چٹائی ہوتی ہے نا، کھجور کے پتوں سے بنتے ہیں چٹائی جس پہ آپ قربانی کے جانور ذبح کرتے ہیں، گوشت بناتے ہیں، یہ اس طرح کی چٹائی ہوتی ہے، اس پہ آپ لیٹے ہوئے تھے اور آپ کے بدن مبارک پر چٹائی کے نشانات پڑے ہوئے تھے. تو حضرت عمر نے جب وہ نشانات دیکھے تو رونے لگے، کہنے لگے کہ یا رسول اللہ کیا آپ رسول برحق نہیں ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ تمہیں کیا شک ہے؟ فرمانے لگے کہ یا رسول اللہ جو آپ دین لے کر آئے ہیں کیا یہ دین برحق نہیں ہے؟ آپ نے فرمایا عمر اس میں کیا شک ہے؟ تو حضرت عمر کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ رسول برحق، آپ داعی دین برحق، اور آپ چٹائی پہ لیٹے ہوئے ہیں، کوئی بستر نہیں ہے، کوئی تکیہ نہیں ہے، اور اس چٹائی کے نشانات آپ کے بدن کے اوپر ہیں. قیصر اور کسریٰ جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کے دین کو نہیں مانتے، وہ تخت و تاج کے اوپر وہ ریشم کے گدوں پہ آرام کر رہے ہیں. تو یا رسول اللہ یہ کیا بات ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کے بیٹھ گئے. آپ نے کہا کہ عمر تمہارے علاوہ کوئی یہ سوال کرتا تو سمجھ میں آتی، تم اتنے سمجھدار ہو کے یہ سوال کر رہے ہو، تم اتنے سمجھدار ہو کے یہ سوال کر رہے ہو، کوئی اور سوال کرتا تو بات ہوتی. آپ نے فرمایا تلک حسناتہم عجلت لہم فی الدنیا. آپ نے فرمایا کہ یہ ان کی نیکیاں ہیں جو اللہ نے اس کا بدلہ ان کو دنیا میں دے دیا ہے، آخرت میں بھی ان کے لیے کچھ نہیں ہوگا. ہمارے لیے یہ دنیا مشکل ہے، یہ دنیا قید خانہ ہے، لیکن اللہ نے ہمارے لیے آخرت بنا. اللہ کے یہاں ظلم نہیں ہے، اللہ تعالیٰ کے یہاں ظلم نہیں ہے. اگر ایک آدمی غیر مسلم ہے اور وہ کوئی نیک کام کرتا ہے تو کیا اللہ اس کو ضائع کر دے گا؟ بھائی ہو سکتا ہے اللہ اسی نیکی کی وجہ سے اس کو ایمان کی توفیق دے دے، لیکن اگر ایمان کی توفیق نہیں بھی ملتی تو اس کا بدلہ اس کو اسی دنیا میں اس عیش و آرام کی شکل میں مل رہا ہے. اور مجھے اور آپ کو یہ جو مشقتیں اٹھانی پڑ رہی ہیں، جو مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے،
میں پورے پاکستان کو تو چھوڑے، کراچی والوں کو خاص طور پہ ہمارے لیے تو شاید جنت میں کوئی الگ لائن ہوگی کہ بھائی یہ کراچی کے کو جانے دو، دنیا میں انہوں نے بہت تکلیفیں اٹھائی. یہ تو صبح سے لے کے شام تک تکلیفیں ہیں، ملازمت نہیں ہے، روڈ نہیں ہے، بجلی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، پانی نہیں ہے. ایک آدمی صبح سے اٹھتا ہے، رات تک وہ اسی چکروں کے اندر گھومتا پھرتا ہے کہ کہاں سے مجھے پانی ملے، کہاں سے گیس ملے، کب جو ہے وہ بجلی آئے گی اور کب جائے گی، اسی اس پہ لگا ہوا ہے. یہ ہماری بدعمالیوں کا شاخسانہ ہے، لیکن اس تکلیف کے اوپر بھی انشاءاللہ اجر، آپ کو اس تکلیف میں بھی اجر ملے گا، اور انشاءاللہ ایمان پہ دنیا سے رخصت ہو گئے تو انشاءاللہ جنت میں ملے. تو میں عرض کر رہا ہوں کہ ایمان سب سے بڑی دولت ہے. اگر اعمال نہ بھی ہو تو انسان اپنی بدعمالیوں کی سزا بھگت کر کبھی نہ کبھی جنت میں چلا جائے. میں عرض کر رہا تھا کہ صحیح مسلم میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، حضور نے فرمایا کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ یعنی ایمان لائے. لا الہ الا اللہ جو ہے نا، یہ ایک عنوان ہے، ایک سبجیکٹ ہے. لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے کہ جو آدمی دین، ضروریات دین کے اوپر ایمان رکھے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، حضور اللہ کے رسول ہے، قیامت آنے والی ہے، مرنے کے بعد ہمیں دوبارہ اٹھنا ہے. یہ جو ہمارے بنیادی عقیدے ہیں جو آپ ایمان مجمل اور ایمان مفصل میں پڑھتے ہیں، جو آدمی ان بنیادی عقائد کے اوپر ایمان لائے دخل الجنہ، وہ جنت میں داخل ہو. حضرت ابو ذر بیٹھے کہنے لگے وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، یا رسول اللہ ایک آدمی اگر کلمہ پڑھ لے، آپ کہہ رہے وہ جنت میں جائے گا اگرچہ زنا کرتا ہو، اگرچہ چوری کرتا ہو؟ یہ حضرت ابو ذر نے سوال کیا. یہ بڑے جری صحابی تھے، انہوں نے حضور سے اتنی ڈانٹ کھائی ہے شاید کسی نے کھائی، لیکن ہمارے لیے ایک ایک بات حضور سے پوچھ کر چلے. تو کہنے لگے کہ یا رسول اللہ آپ کہہ رہے ہیں کہ جو لا الہ الا اللہ پڑھے، یعنی جو اس سے ایمان لیا ہے، لا الہ الا اللہ کہتے وہ جنت میں داخل ہوگا اگرچہ وہ زنا کرے، اگرچہ چوری کرے. آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ، فرمایا کہ ہاں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جو آدمی لا الہ الا اللہ کہے گا یعنی ایمان لائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا چاہے زنا کرتا ہو چاہے چوری کرتا ہو. ابو ذر نے پھر دوبارہ کہا رضی اللہ عنہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. ان کو حیرت ہوئی کہ بھائی ایک آدمی زانی ہے، چور ہے، لیکن لا الہ ایمان لے آیا تو کیا مطلب ہے جنت میں جائے گا؟ پھر دوبارہ پوچھا، آپ نے فرمایا وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ. پھر تیسری مرتبہ انہوں نے سوال کیا تو آپ نے فرمایا کہ وَإِن زَنَا وَإِن سَرَقَ وَإِن رَغِمَ أَنْفُ أَبِي ذَرٍ، کہ جو آدمی زبان سے لا الہ الا اللہ کہے گا، اللہ پر ایمان لائے گا، اللہ کے رسول پر ایمان لائے گا، آخرت کے دن پہ ایمان لائے گا، فرمایا کہ وہ جنت میں داخل ہوگا چاہے زنا کرتا ہو، چاہے چوری کرتا ہو، چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو. ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو، یعنی تم تو چاہ رہے ہو کہ جنت میں نہ بھیجو، تو چاہے ابو ذر کی ناک خاک آلود ہو وہ جنت میں جائے گا. ٹھیک ہے سزا بھگتے گا، اللہ معاف فرمانا چاہے معاف فرما دیں، لیکن ایمان کی دولت اتنی قیمتی دولت ہے کہ اگر کوئی اس ایمان کی دولت کو لے کر دنیا سے جائے گا انشاءاللہ ضرور جنت میں جائے گا. حدیث میں آپ نے پڑھا ہے، حدیث شفاعت کے اندر، کہ جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے تو ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہم اذان کے بعد دعا کرتے ہیں نا کہ اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمد الوسیلہ. ہم دعا کرتے ہیں اذان کے بعد، حضور نے سکھایا ہمیں کہ اذان کے بعد میرے لیے دعا مانگا کرو، اس سے تمہارا فائدہ ہے کہ یا اللہ حضور کو مقام وسیلہ عطا فرما اور مقام محمود عطا فرما. وہ کیا مقام ہے؟ وہ شفاعت کا مقام جو حضور میرے اور مجھ جیسے، اور آپ تو بہت نیک لوگ ہیں، مجھ جیسے گناہگاروں کے لیے حضور شفاعت فرمائے. حدیث میں آتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب جہنمی جہنم میں چلے جائیں گے میں اپنے رب سے کہوں گا یا اللہ میری امت جہنم میں پڑی ہوئی ہے،
اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ محمد جاؤ، جس شخص کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اسے جہنم سے نکال کے جنت میں لے جاؤ۔ حضور تشریف لے جائیں گے، جس کے دل میں جو کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے اس کے لیے جنت کا حکم ہو جائے گا۔ پھر حضور شفاعت فرمائیں گے کہ یا اللہ ابھی بھی میری امت کے لوگ جہنم میں ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے دل میں گندم کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے آپ اس کو بھی نکال کے جنت میں لے جائیں گے، وہ بھی چلا گیا جنت میں۔ پھر حضور فرمائیں گے کہ یا اللہ ابھی بھی میری امت جہنم میں ہے۔ ارشاد ہوگا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے آپ اس کو بھی جنت میں لے جائیں گے، حضور اسے بھی جنت میں لے جائیں گے۔ اب حضور مطمئن ہو جائیں گے کہ یا اللہ میری امت کے جو لوگ جن کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہے، بلکہ ایک روایت میں اس سے آگے کا درجہ آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان ہے۔ آپ ذرہ سمجھتے ہیں؟ ذرہ اصل عربی کا لفظ ہے، اردو میں تو ہم کہتے ہیں نا ذرہ یعنی تھوڑا سا، یہ مطلب نہیں ہے ذرہ۔ ذرہ کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کھڑکی سے روشنی آ رہی ہوتی ہے، اس روشنی میں چھوٹے چھوٹے آپ کو کچھ ذرات گزرتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں روشنی کے اندر، ان ذرات کو عربی میں ذرہ کہتے ہیں۔ وہ کتنے چھوٹے سے اجزاء ہوتے ہیں جو ہمیں روشنی میں نظر آ رہے ہوتے ہیں کہ یوں گزر رہے ہیں، کتنے معمولی سے ہوتے ہیں، اس کو کہتے ہیں عربی میں ذرہ۔ کہ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ جس کے دل میں ذرہ برابر ایمان بھی ہے، یعنی یہ جو روشنی میں تمہیں ذرات نظر آ رہے ہیں، اتنا سا ذرہ بھی اگر کسی کے دل میں ایمان کا ہے تو اس کو بھی جنت میں لے جائے گا، وہ بھی چلا جائے گا جنت۔ حضور مطمئن ہو جائیں گے، اللہ تعالیٰ فرمائیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سے فرمائیں گے کہ تمہاری امت کے ابھی بھی کچھ لوگ جہنم میں ہیں جن کے دل میں ایمان تھا لیکن وہ ظاہر نہیں کر سکے، میں ان کو بھی آپ کی خاطر جنت میں بھیجوں۔ تو میرے بھائی ایمان ہے تو یہ ساری چیزیں نصیب ہو رہی ہیں نا، اگر ایمان نہیں ہے تو پھر تو جتنے نیک اعمال کر لیں آپ، ان کا بدلہ اللہ آپ کو دنیا میں عطا فرما دیں گے، آخرت میں کچھ نہیں۔ تو ہمارے پاس اور آپ کے پاس اگر کائنات کی سب سے قیمتی چیز اگر کوئی ہے وہ ایمان کی دولت ہے۔ بنگلہ نہ ہو، گاڑی نہ ہو، رہنے کو گھر نہ ہو، کھانے کو کوئی چیز نہ ہو، پینے کو پانی نہ ہو، سونے کو تکیہ نہ ہو، نہ چھت ہو نہ زمین ہو، لیکن اگر ایمان کا ذرہ اللہ کے نصیب فرما دے، اس سے بڑی دولت نہیں جس کی مجھے اور میں اور آپ قدر نہیں کرتے۔ ہم کہتے ہیں کہ بھائی جو آدمی کوئی گناہ کا کام کر رہا ہو، کوئی غلط کام کر رہا ہو، ہم کہتے ہیں یار یہ کیسا مسلمان ہے، بھائی صحیح ہے، اور آپ کہتے ہیں کہ ایسے ایمان کا کیا فائدہ، ایسے اسلام کا کیا فائدہ۔ میرے بھائی یہ فتوے نہ لگائے، یہ فتوے نہ لگائے، آپ فتووں میں کھیل رہے ہو، اللہ کی رحمتیں بے شمار۔ اس اللہ کے حبیب نے وعدہ کی ہے کہ من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، کہ جو آدمی ایمان لائے گا وہ جنت میں داخل ہوگا، اس کے حبیب نے وعدہ کیا ہے۔ لہذا ایمان کو معمولی مت سمجھیں، تو سب سے قیمتی چیز جو میرے اور آپ کے پاس ہے وہ یہ ایمان کی دولت، جو اصل بات کہنی تھی وہ تو نہیں کی، وہ اگلے جو میں عرض کروں گا۔ تو میرے بھائی یہ جو قیمتی دولت ہے نا، ہمیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ کیا کس طرح میں یہ قیمتی دولت اپنے اولاد میں منتقل کروں۔ اس لحاظ سے تو میری اور آپ کی اولاد مسلمان ہے کہ مسلمان گھرانے میں پیدا ہوئی، اس لحاظ سے تو مسلمان ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان کا بیج بونا اور اس کو پروان چڑھانا، پھر اس کے ایمان کی حفاظت کرنا اور اللہ سے مانگنا کہ یا اللہ یہ اس ایمان پر مجھے میری نسلوں کو موت عطا فرما، یہ میرا اور آپ کا کام ہے۔ حضرات انبیاء کرام علیہ السلام اپنی اولاد کے بارے میں سب سے زیادہ فکر اسی بات کی کر کے دنیا سے گئے۔ میں اگلے جمعے قرآن کریم کی وہ آیات آپ کے سامنے پیش کروں گا
کہ انبیاء نے دنیا سے جاتے وقت اپنی اولاد کو کیا وصیت کی؟ بنگلے کی نہیں وصیت کی، گاڑی کی نہیں وصیت کی، کاروبار کی نہیں کی، بینک بیلنس نہیں بتایا، صرف یہ فکر کی کہ میرے مرنے کے بعد میرے بچے ایمان پر قائم ہو۔ اس سے بڑھ کر آپ اپنی اولاد کو کوئی دولت نہیں دے سکتے۔ تو اس لیے خلاصہ آج کی میری گفتگو کا یہ ہے کہ دیکھو بھائی، اللہ نے مجھے آپ کو ایمان کی دولت سے جو نوازا ہے، اس سے بڑھ کر اس کائنات کو کوئی دولت نہیں ہے۔ بے شک ہم کتنے ہی گناہگار کیوں نہ ہو، لیکن اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔ انشاءاللہ اعمال کی بھی فکر کرنی چاہیے، لیکن اللہ ہمارے ایمان کی اعمال کی حفاظت فرمائے، ہمیں اسی پر دنیا سے اٹھے۔ یہی قیمتی دولت ہمیں اپنی نسلوں میں منتقل کرنے کی فکر کرتی ہے، اپنی اولاد میں منتقل کرنے کی فکر کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔